عموماً ایسا نہیں ہے، تو شادیوں میں بھی کہاں ہوتا ہے ہمارے یہاں. ایک جگہ البتہ جانا ہوا میلاد، جی جی بالکل بالکل، میلاد کی محفل میں تو انہوں نے کھانے کے ساتھ فروٹ رکھا ہوا تھا. اچھا پنجاب میں نے ایک جگہ ولیمے میں شرکت کی تو انہوں نے دہی رکھا ہوا تھا، عموماً دہی کے بڑے بڑے کنڈے رکھے ہوئے تھے. تو یہ دہی کا استعمال رکھیں اس کے اندر. فالسے جو ہیں، جو اس میں موسمی پھل آتے ہیں، ابھی مہنگا نہیں ہے، فالسے کا شربت بنا لیں، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ مند. کھیرا یہ بھی مہنگا نہیں ہے، کھیرے کا آپ کھانے میں استعمال کریں. بعض لوگ کھیرے کا چھلکا جو ہے نا وہ جو ہے اس کو پھینک دیتے ہیں، تو اس کے اندر فائبر ہوتا ہے، اس کو آپ استعمال کریں. پانی زیادہ سیب میں بھی ہوتا ہے، کھیرے میں بھی ہوتا ہے. فالسا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے. اسی طرح دہی کا جو پانی ہے وہ بھی بہت فائدہ مند ہے. دہی کے اندر بعضوں کا جو پانی اس کو نکال کر لوگ پھینک دیتے ہیں، اس کو دہی کا توڑ بھی کہتے ہیں. یہ زبردست گرمی کا علاج ہے، اور جو ہے اس کو آپ استعمال کریں. اگر روزے گرمی میں آئے تو کہا جاتا ہے اگر یہ پانی پی لینا کوئی شخص تو روزے میں پیاس کی شدت اسے محسوس نہیں ہوگی. تو یہ چیزوں کا انشاءاللہ آپ استعمال کریں گے. کھیرا ہے، دہی ہے، فالسا ہے، موسمی جو پھل ہیں جن میں اسی طرح جو ہے وہ فروٹس آتے ہیں، بعض میں پانی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ. اور پانی کی جو ہے وہ کا خیال کریں پینے میں، تو آپ انشاءاللہ الرحمن گرمی کے ان اثرات سے محفوظ رہیں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے پروگرام میں تقریباً 3-4 ماہ قبل یا 2 ماہ پہلے کی بات ہے کہ آپ نے وہ سلاد کے حوالے سے کافی تفصیلی گفتگو فرمائی تھی، اور سلاد کے اس کے فوائد بیان کیے تھے، اور اس کے گرمیوں میں سلاد کا استعمال یہ بھی فائدہ مند ہے. بالکل، میں بالکل گرمی کے اندر بھی ویسے تو سلاد، اور ایک چیز اور سبزی ایسی ہے جو آپ کے لیے فار ایور میں کہوں گا اگر، وہ ہے کدو شریف، جس کو ماشاءاللہ لوکی شریف یہ بھی استعمال کریں نا. اس کو آپ بوائل کر کے استعمال کریں. انزائٹی کا علاج ہے بہترین. اس وقت معاشرے کے اندر انزائٹی بہت، نفسیاتی مسائل بہت ہو رہے ہیں، کیونکہ انسان جب بیمار ہوتا ہے نا جنید بھائی، یہ میں نے خود بھی تجربہ کیا، گھر میں پڑا رہتا ہے، خود ہی ایک سوچ آتی ہے، خود ہی اس کا رپلائی کرتا ہے، پھر دوسری سوچ آتی ہے. اگر آپ اس کے اندر کدو شریف کا استعمال کریں گے، انزائٹی کا بھی علاج ہے انشاءاللہ، اور یہ گرمی کے لیے بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہترین رہے گا. انشاءاللہ سلاد کا بھی استعمال کریں. ماشاءاللہ لوکی شریف کا بھی استعمال کیجیے گا. جن اسلامی بھائی نے کال کی تھی اور چیزیں بھی آپ کو بتائی گئیں، پانی کی کمی کیسے پوری کی جائے گرمی کے موسم میں، تو یہ بھی احتیاطی آپ کو بتائی گئیں. ان باتوں پر بھی عمل کرنا ہے، اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے. اچھا یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کے لیے اور بزرگوں کے لیے دونوں کے لیے بھی مفید ہیں. بالکل، یہ ارشاد فرمائیں. بچوں کے لیے بھی حاجت ہے پانی کی. صحیح ہے. یہ فروٹ کھانے میں بچوں کو بھی کوئی حرج نہیں. ماشاءاللہ. تو بالخصوص بڑی عمر کے جو افراد ہیں وہ تو ان چیزوں کا زیادہ استعمال کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا دوسرا جو آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ بورنگ کروا رہے ہیں تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ پانی میٹھا نکلے اور پانی وافر مقدار میں نکلے. اس کا ایک مخصوص عمل امیر علیہ سنت احمد بن خاتم العالیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آپ نہر کھدوا رہے ہوں، کنواں کھدوا رہے ہوں، بورنگ کروا رہے ہیں، آج کل بورنگ ہوتی ہے، تو جب بورنگ ہو جائے نا تو اب آپ ایک مٹی کی ٹھیکری لے لیں. مٹی کی ٹھیکری، اس کو میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جیسے یہ میرے ہاتھ میں مٹی کا پیالہ ہے نا، تو آپ کیا کریں گے کہ جو ٹوٹے ہوئے برتن ہوتے ہیں یا مٹی کے برتن بنانے والے بیچنے والے ہوتے ہیں نا، کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں مٹی کے، اچھا تو آپ ان سے لے لیں. سوال بھی نہ کریں، ہدیتاً لے لیں، بھائی پیسے دے کر خرید لیں 10-20 روپے کے. تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر پھر آپ کیا کریں گے کہ وہ جو مٹی کی ٹھیکری ہے وہ اس کو بورنگ میں ڈال دیں گے نا، بورنگ میں ڈال دیں. اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ الکریم پانی وافر مقدار میں نکلے گا، پانی بھی میٹھا نکلے گا. یہ پانی کو میٹھا بنانے کا ایک روحانی علاج ہے. اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا اس میں دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، اب جیسے ثابت پیالہ ہے، مٹی کا گلاس ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ توڑ دیں اس کو. اب یہ تو اسراف ہو جائے گا، مال کا ضیاء ہے. بولے ٹھیکری لینی ہے تو توڑ دیتے، یہ مال کا ضیاء ہوگا، اسراف ہوگا، اسراف گناہ ہے. تو اس کا بھی خیال رکھیے گا. پیسے دے کر آپ تھوڑا خرید لیں، پھر اس کے مطابق عمل کیجیے گا. اچھا استخاروں کے حوالے سے حسنین بھائی کافی سارے میسیجز بھی ہیں، روحانی علاج کے حوالے سے آئے ہیں. یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ میرے گھر میں لڑائی جھگڑے بہت زیادہ رہتے ہیں، اس کا وظیفہ ارشاد فرمائیے گا. لڑائی جھگڑوں کے لیے بہترین ایک وظیفہ یہ ہے کہ جمعے کے دن جو ہے نماز عصر کے بعد یہ 1001 ٹائم 1001 مرتبہ جو ہے وہ یا ودودو پڑھ لیں. اول آخر جو ہے وہ 10 مرتبہ درود پاک کے ساتھ یہ آپ نمک پر دم کریں. اور نمک جو ہے وہ پورا ویک، پورا ہفتہ جو ہے وہ گھر والے آپس میں استعمال کریں، کھانے وغیرہ میں استعمال کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے جو ہے گھریلو جھگڑے وغیرہ جو ہے وہ نہیں ہوں گے، اور گھر جو ہے وہ امن کا گہوارہ بنے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر کسی کے منہ میں چھالے پڑ گئے ہوں تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ چھالے وغیرہ ہوں اس کے لیے پہلے تو یہ چیک بھی کیے جائیں کہ چھالے ہو کیوں رہے ہیں. وظیفہ یہ ہے کہ 33 مرتبہ 33 ٹائم جو ہے یا سلامو یہ پڑھ کر جو ہے پانی میں دم کر کے پیجیے. انشاءاللہ چھالے یا اس کے علاوہ پیٹ کے جو جملہ امراض ہیں اس میں عافیت کے ساتھ شفا ملے گی. چہرے اور جسم کے غیر ضروری بال ختم ہو جائیں، اس کے لیے ہے کوئی وظیفہ؟
اس کے لیے کوئی وظیفہ تو بعض اوقات خواتین کے اور اس طرح کے بال نکل آتے ہیں چہرے پہ، اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا عمل کریں؟ اس کے لیے چہرے کی خوبصورتی بڑھانے کے لیے یا چہرے میں ایک گلو لانے کے لیے یہ مطلقاً سب کے لیے وظیفہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ ہاتھوں پر دم کر کے وہ چہرے پر پھیر لیجئے، انشاءاللہ اس سے چہرہ جو ہے بار رونق ہو جائے گا سر یہ رواں بعض اوقات یہ چہرے پر نکل آتا ہے اور اس طرح کے جسم پر آ جاتے ہیں نا، تو 15 مرتبہ یا نورو پڑھ کر جو ہاتھوں پہ دم کریں اور وہ پھر ہاتھوں کو اچھا استخارے کے حوالے سے ایک میسیج ہے، ثاقب نام ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی، عمر 26 سال ہے، جسم اور آنکھوں میں درد رہتا ہے، استخارہ فرما دیجیے گا۔ نام ہے طیبہ، والدہ کا نام ہے روبینہ بی بی، رات کو ڈر لگتا ہے، نیند نہیں آتی، استخارہ بھی فرما دیں، روحانی علاج بھی کیجیے گا اور دعا بھی کروا دیجیے گا۔ یہ نواز طاریح رحیم یار خان سے، جی بالکل انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ عقیلہ اصغر نام ہے، بیمار رہتی ہیں، رات کو خوفناک ڈر لگتا ہے، استخارہ بھی کروا دیں، جی بالکل انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے یہ دعا بھی کروائیں گے اور استخارہ بھی کرواتے ہیں۔ یہ قبلہ شاہ صاحب آپ کے لیے ایک میسیج آیا ہے، یہ کہنا ہے کہ ایسا وظیفہ عطا فرما دیا جائے کہ جس میں حج کا بلاوا آ جائے۔ نواز طاری صاحب ہیں رحیم یار خان سے، انہوں نے 3-4 میسیج ایک ساتھ کیے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ میسیج آپ کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں۔ چلیں ان کے لیے بھی، ناظرین کے لیے بھی دعا ارشاد فرما دیں، دعا بھی فرما دیں۔ دیکھیں پہلے تو یہ غور کرنا ہے ہم سب نے کہ جو ہے وہ دعا میں ہم کتنی مرتبہ اپنے لیے حج کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو وہ ایک شعر مجھے یاد آیا، کم مانگ رہے ہیں نہ سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، ہر وقت مدینے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں حج کے لیے اور جو ہے وہ مدینہ شریف کی حاضری کے لیے دعا مانگتے رہا کریں ہر نماز کے بعد، اور دعا کی قبولیت کے جو لمحات ہوتے ہیں اس میں خاص طور پر اس دعا کو ضرور شامل کریں۔ اب وہ لمحات کیا ہے، جیسے ایک لمحہ جو ہے وہ آپ کا جمعے کا دن ہے، اس عصر سے مغرب کا وقت ہے، خطبے کے دوران جو ہے وہ جب امام دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے اس وقت دل میں دعا مانگنی چاہیے، زبان سے نہیں، اس وقت بھی دعا مانگیں۔ تو ان قبولیت کے لمحات میں آپ دعا مانگیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، اور جو کوئی حاجی جا رہے ہیں نا وہ جو ان کو ساتھ جا کر ایک دفعہ لبیک پڑھ لیں، اگر وہ روانہ ہو رہے ہیں نا تو ان کے ساتھ ایک دفعہ لبیک پڑھ لیں۔ ویسے وہ اس نیت سے تو یہاں لبیک پڑھتے نہیں ہیں، احرام کی نیت جہاز میں ہوتی ہے، مگر آپ ان کے ساتھ لبیک پڑھ لیں گے تو یہ بھی کسی نے ٹوٹکا بتایا تھا کہ انشاءاللہ آپ کا بلاوا آ جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی ایک اور چلائیے گا۔ عرض یہ ہے کہ میرا بھانجا ہے احمد رضا، والدہ کا نام ہے کنول۔ میرے بھانجے کو حرام مغز کا مسئلہ ہے، مورے دب رہے ہیں جس کی وجہ سے کھڑے ہونے میں آزمائش ہو رہی ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا بتایا ہے۔ دعا کی درخواست، کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا اور استخارہ بھی کر دیجیے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ حرام مغز کا بتا رہے ہیں کہ مسئلہ ہے بچے کے ساتھ، قبلہ سید صاحب موجود ہیں انشاءاللہ الکریم، آپ کے بھانجے کے لیے دعا بھی کروائیں گے اور شامل رہیے گا پروگرام میں۔ اختتام پر انشاءاللہ الکریم دعا کا بھی اہتمام ہوگا، باقی استخارہ آپ فرما لیجیے گا حسرین میں۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ میں لاہور سے بات کر رہا ہوں، بچے کے دل میں سوراخ اور وین کے مسائل ہیں، تو اس حوالے سے کوئی روحانی علاج ہو اور دعا بھی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ جی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے۔ دل میں سوراخ کا ہے، اگر اللہ نہ کرے کسی کے دل میں سوراخ ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ قبلہ امیر اہل سنت نے اپنے رسالے بیمار عابد کے اندر جو ہے وہ وظیفہ لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے بچے پر دم کریں، اللہ پاک خیر والا معاملہ کرے گا اور یہ عافیت کے ساتھ معاملہ حل ہو جائے۔ صحیح۔ اچھا استخاروں کے بھی کچھ میسیجز آپ کی طرف بڑھائے تھے، استخاروں کے جوابات۔ سب سے پہلے تھے ہمارے ثاقب بھائی، ان کا استخارہ کیا ہے، کہتے ہیں نظر وغیرہ کے کچھ معاملات ہیں، دکھتی ہیں آنکھ سے، غالباً پانی وغیرہ بھی کہہ رہے ہیں آتا ہے، ان کا استخارہ کیا ہے۔ استخارے میں جو ہے نظر بد کا اشارہ، انہی کے ساتھ طیبہ بی بی تھی، ان کا بھی استخارہ کیا، ان دونوں کے ساتھ جو ہے نظر کا معاملہ ہے۔ نظر سے حفاظت کے لیے اور اگر نظر ہو اس کو دور کرنے کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 60 ٹائم 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہے وہ اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ نظر جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ثاقب بھائی آپ ہر نماز کے بعد جو ہے وہ 11 ٹائم 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر اپنے ہاتھوں کے پوروں پر دم کریں اور اس کے بعد ان پوروں کو جو ہے وہ آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ نظر کمزور اگر ہے تو انشاءاللہ اس سے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نیکسٹ سے ہمارے عقیلہ، ان کا استخارہ کیا ہے۔ نظر کی کمزوری کا یہ جو بتایا آپ نے وظیفہ یا نورو، یہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے 11 مرتبہ۔ اور بچوں کے ساتھ بعض اوقات بچوں کی بھی نظریں کمزور ہوتی ہیں نا، بچوں کی اگر نظر کمزور ہو یا ایسا کہ جو خود سے نہ پڑھ سکتا، اس کے لیے کہ یا شکورو 41 ٹائم جو ہے پانی پر دم کر کے اس کی آنکھوں پر ملیں، وہ یہ اس کے لیے کہ جس کو پانی وغیرہ افیکٹ نہ کرتا ہو،
या फिर ऐसे ही या शकूर पढ़कर दम कर दें तो इंशाल्लाह इससे ये नजर वाला मामला ये आफियत अच्छा, डॉक्टर से पहले पूछना पड़ेगा, बादों का डॉक्टर मना करते हैं आंखों पे पानी, किसी का यही ऑपरेशन मैंने अर्ज किया कि इफेक्ट अगर ना करता हो तो फिर ये करना है, नहीं तो ये कि या शकूर ऐसे ही पढ़कर आप इसको दम कर दें। मोतिया के मर्ज में जो है ना बाज़ औक़ात परहेज होता है पानी से ना, गौसल से भी परहेज होता अच्छा, आप किबला आपने पिछले प्रोग्राम में ये भी इरशाद फरमाया था कि आंखों के हवाले से तफसीली गुफ्तगू की थी, बिनाई कमज़ोर अगर किसी की हो तो खाने पीने में भी आपने कुछ ऐसी चीज़ें इरशाद फरमाई थी कि जिसकी वजह से बिनाई तेज़ हो जाती है। जैसे मछली का मुझे याद पड़ लगा, आपने बताया था सौंफ का है। था, सौंफ जो है ना वो बेहतरीन है, सौंफ का पानी भी जो है ना वो भी आंखों के लिए बेहतरीन है। और सौंफ, अच्छा सौंफ जो है उसके लिए उसके अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो खून पतला करती है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हाजमे के लिए, जिल्द के लिए ये बहुत काम की चीज़ है। इसी तरह बीनाई के लिए भी सौंफ जो है अल्लाह ताला ने ऐसा इसमें अज्जा ऐसी चीज़ें शामिल की हैं अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से कि उससे बीनाई में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। असल हम ये एक आध दफ़ा खा लेते हैं। मैंने बाज़ लोगों को जो उनकी खुद शॉप है, यानी ग्रोसरी की शॉप है, सौंफ रहती है, वो हार्ट पेशेंट भी है, याद नहीं, फिर उनको मैंने कहा कि आप अपने मुलाजिम से कह दें और आपने 2 टाइम इसको चबा कर खाना है। सौंफ को चबाएं, उसका जो अरक निकलेगा ना, इसको फारसी में कहते हैं बादियान, इसका बाकायदा अरक मिलता है, अरक बादियान। तो ये बादियान उमूमन हम जो है बिरयानी में जो डालते हैं ना फूल, उसको बादियान कहते हैं, ये उर्दू में है, वरना बादियान फारसी में जो है सौंफ को कहते हैं। इसका अर्क दिया जाता है और ये बच्चों की घुट्टी में भी इसका अर्क दिया जाता है। पानी को के अंदर अगर सौंफ रख दी जाए रात को और सुबह उसको जो पानी है ना उसको निथार लिया जाए, हल्का सा गर्म किया जाए, बच्चों को पिलाया जाए तो उफारा, बच्चे दूध निकाल देते हैं। इसी तरह पेट के दर्द के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आंखों के लिए भी फ़ायदेमंद है। सौंफ तो ज़रूर अपने जो है इस्तेमाल में रखें, डॉक्टर से मशवरा भी कर लें, अगर आपको मुआफिक आए तो इसका इस्तेमाल ज़रूर रखें। सही, माशाल्लाह जी। मजीद भी है इस्तिखारा? नेक्स्ट हमारी अकीला, इनका इस्तिखारा किया है, इनके साथ भी कोई जादू जिन्नात वगैरह का मामला नहीं है, अल्लाह पाक इन पर अपना ख़ास फजल फरमाए। रात को नींद वगैरह के हवाले से कहा था, रात को सोने से पहले जो है वो 1 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करें और साथ में जो है वो 11 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाहु पढ़कर सोएं, अल्लाह पाक खैर वाला मामला करेगा इंशाअल्लाह करीम। नाज़रीन, आपको वज़ाइफ भी बता दिए गए और इस्तिखारे भी आपके कर दिए गए, रूहानी इलाज भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बताए गए। रूहानी इलाज के साथ साथ घरेलू इलाज भी और सेहत के हवाले से भी कुछ टिप्स, कुछ ज़रूरी चीज़ें क़िबला सैयद साहिब ने आपको बताई, तो इन चीज़ों को अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। मुकम्मल रूहानी इलाज के लिए आप तावीदात अत्तारिया के बस्तों से भी रब्ता कर सकते हैं और अपना ऑनलाइन भी आप रूहानी इलाज करवा सकते हैं। मैसेजेस काफ़ी सारे हैं नाज़रीन, चूँकि वक्त भी इख्तिताम की जानिब है और दुआओं के हवाले से भी मैसेजेस भी थे और कॉल्स भी आई थी। और ये एक मैसेज क़िबला सैयद साहिब आपके लिए आया है, ये शहजाद अत्तारी हैं, फरीद नगर चीचा वतनी से हों। अब इन्होंने कहा है कि कोई ऐसा वजीफ़ा इरशाद फरमा दीजिए कि जो इन्होंने लिखा है मैं वो पढ़ रहा हूँ कि बिला असबाब हम मदीने पहुँच जाएँ। अब बिला असबाब मदीने पहुँच जाएँ तो तस्वुर में पहुँच सकते हैं, वैसे तो पासपोर्ट भी बनाना पड़ेगा, जो है खर्च भी करना पड़ेगा। अल्लाह ताला चाहे तो आपकी मदद फरमाए। ज़ाहिरी असबाब जो है वो उसके लिए दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह ताला की बारगाह में। पहले मैंने इसके मुतालिक जो है दुआ के मुतालिक कहा और कबूलियत के लम्हात में खुसूसी तौर पर अपनी दुआ में शामिल करें। और जिस तरह मैंने कहा इवेंट पर हम तो दुआ करते रहते हैं, साल भर दुआ का सिलसिला जारी रखें और अल्लाह से दुआ करते रहें कि हर साल अल्लाह हज नसीब फरमाए, बार बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। एक अच्छी बात तो ये है कि लोग दुआ ये नहीं करवा रहे कि जनाब मुझे बाहर जाना है, मुझे यूरोप जाना है। अमीर अलैहि सल्लम फरमाते हैं कहाँ कोई रोता है जन्नत की खातिर, रुलाती है आशिक को याद मदीना। माशाअल्लाह, आशिक रोते हैं, तड़पते हैं। ये इनके सवालात करना भी एक जो है बहुत अच्छी बात है कि वो मदीने के लिए दुआ करवा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं यार मेरे लिए दुआ कर दें, मेरा जर्मनी का वीज़ा लग जाए, मेरा यूके का वीज़ा लग जाए। ऐसे भी हैं कि जो ये चाहते हैं कि उनका हज का वीज़ा लगे, मदीने का वीज़ा लगे। इंशाअल्लाह कोशिश जारी रखें, तलब सादिक हो तो कहते हैं मंजिल मिल ही जाएगा इंशाअल्लाह करीम। और दुरूद पाक की कसरत भी करते रहे। अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं कि हाज़िरी मदीना के असबाब बन जाएं तो खूब कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, इंशाअल्लाह करीम करम हो ही चाहेगा। हज़रत दुआओं के हवाले से भी मैसेजेस थे, मैं चाहूँगा कि सबके लिए और बिलखुसूस जिन इस्लामी भाई ने कॉल की थी बच्चे के हवाले से हॉस्पिटल में एडमिट हैं और बच्चा बता रहे हैं कि इनका ऑपरेशन भी है, तो उनके लिए भी दुआ फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। परवरदिगार तेरे बंदे परेशान हैं, बीमार हैं, मालिक तरह तरह के अमराज में मुब्तला हैं।
اے اللہ تجھے سب خبر ہے مالک، تو سب کے نام کام جانتا ہے۔ آج بھی کئی ایک میسیجز آئے ہیں اللہ، ایک بچے کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، اس کو اے اللہ دماغی مرض کا مسئلہ تھا، حرام مغز کا ایک کا معاملہ ہے، دل میں سوراخ ایک بچے کے مالک، طرح طرح کے امراض ہیں اے پروردگار عالم، کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کوئی بے سکون ہے، کوئی بے چین ہے، کسی کو رات کو نیند نہیں آتی، کوئی بلڈ پریشر کم اور زیادہ کے مرض میں مبتلا ہے مالک، سب مریضوں کو پر رحمت کی نگاہ فرما، آمین آمین۔ مریض اچھے ہو جائیں مولا، اور یہ جو قرض میں مبتلا ہے مولا قرضے دور ہو جائیں، بے اولاد جو ہیں مولا اولاد مانگ رہے ہیں، بیٹے مانگ رہے ہیں، اللہ خوشیاں نصیب کر دے، گھر والوں کو بھی خوشیاں نصیب کر دے، نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، جن کے پاس بیٹے نہیں ہیں بیٹے دے دے، بیٹیوں کے طلبگار بھی محروم نہ رہیں مالک کریم، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا کہلوایا، جن کے نام لیے گئے نہیں لیے گئے مالک تو سب کے نام کام سب جانتا ہے، کریم کرم کر دے اے اللہ، رحم فرما، نگاہ رحمت فرما، ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دے مولا، کسی کی غیبت میں دعا کی جائے اے اللہ، غیر موجودگی میں دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے مالک، اے اللہ ان بندوں کے لیے دعا کر رہے ہیں مولا جن کو ہم جانتے نہیں، فزیکل نہیں جانتے مولا، وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا، پروردگار ان سب کی حاجات اور دعاؤں کو اپنی دربار میں پورا فرما دے، قبول کر دے مولا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو